تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 41 42 دو آیت پڑھ رہے ہیں ہم. And as for those who emigrated for the cause of Allah, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اللہ کے کاز میں، after they had been wronged، کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا، بہت پرسیکیوٹ کیا گیا ان کو، بہت ان کے اوپر مطلب ظلم اور زیادتیاں کی گئی. وی ول سرٹنلی گیو دیم گڈ ریزیڈنس ان دس ورلڈ. اللہ کہہ رہا ہے ہم یقیناً ان کو اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کو اچھی جگہ دیں گے ہم رہنے کے لیے. بٹ انڈیڈ دا ریوارڈ آف دا ہیئر آفٹر ول بی گریٹر. لیکن آخرت کا جو ہے اجر وہ بہت بڑا اکبر ہے. اف دے بٹ نیو، کہ وہ اگر ان کو جانتے. آیت نمبر 42 They are those who remained patient and put their trust in their Lord. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت صبر کیا اور اپنا توکل جو ہے وہ بھروسہ جو ہے وہ اپنے رب کے اوپر کیا. تو اپنے رب کے اوپر ہی توکل کرنا چاہیے. اس پہ اس پہ انسانوں پہ سب پہ کوئی چیز پہ اپنے مال پہ کسی پہ توکل نہیں کرنا چاہیے. اپنے رب پہ اللہ پہ ہی کرو توکل. دا ریوارڈ آف دا مہاجرین، جو ہجرت کر کے گئے تھے ان لوگوں کا اجر ہے. اللہ ٹیلز والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا. And as for those who emigrated for the cause of Allah after they had been wronged، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے ساتھ بڑی ظلم اور زیادتیاں ہوئی. اللہ tells us about the reward of those who migrated for his sake. یعنی اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنا گھر بار، اپنا روزی کے مطلب جو بھی ان کے ذرائع ہوں گے وہ سب کو چھوڑا، اپنا مال اور دولت اور پراپرٹی ہر چیز کو چھوڑنا پڑا نا، تو بہت بڑی بات ہے. تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں یہ چیز کو چھوڑا ہے تو اللہ ان کو کیسے نہیں دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر بار اور اپنی سب کچھ چھوڑ دیا نا، جو ان کا بزنس ہوگا جو بھی ہوگا وہ سب کچھ چھوڑا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا کر دیں گے اور آخرت کا تو خیر بہت بڑا ہوگا. تو وہ چیز اللہ ہم کو اس آیت میں کہہ رہا ہے. اللہ tells us about the reward of those who migrated for his sake, seeking his pleasure. اللہ کی رضا تلاش کر رہے وہ. Those who left their homeland behind، جنہوں نے اپنے گھر جو اپنی ان کا خود کا جو گھر بار تھا، جو ان کی جو جگہ جو ہے وہ کنٹری یا سٹی سب وہ جو بھی ہوتا ہے وہ جو جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے. Brothers and friends، اور جو بھی تمہارے بھائی بہن اور سب جو بھی دوست احباب رشتے دار سب کو چھوڑنا پڑتا ہے. ہوپنگ فار دا ریوارڈ آف اللہ، اور امید کس بات کی ہے کہ اللہ سے اس کا اجر ملے گا ہم کو. دس may have been revealed concerning those who migrated to Ethiopia. یہ اس لیے بھی نازل ہوئی ہوگی یہ آیت کہ جنہوں نے مطلب سب سے پہلے جو ہجرت کر کے گئے وہ تو حبشہ گئے نا، ایتھوپیا. Those whose persecution at the hands of their own people in Makkah was so extreme that they left them and went to Ethiopia so that they would be able to worship their Lord. تو یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کے ذریعے مکہ کے اندر بے حد ظلم سہا، بہت سارا ان کے اوپر زیادتیاں کی گئی اور وہ ایکسٹریم تھا، بہت زیادہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور ایتھوپیا گئے، حبشہ، تاکہ وہاں پر وہ اپنے رب کی بندگی کر سکے. Among the most prominent of these migrants، تو جو لوگ اس وقت ہجرت کر کے گئے تھے ان میں سب سے مطلب پرومیننٹ جو ہے لوگ، یعنی جو سب سے زیادہ ابھر کے آتے ہیں وہ کون ہیں؟ ور عثمان بن عفان and his wife Ruqayya, the daughter of the messenger of Allah رضی اللہ عنہما
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو بہت پرومیننٹ لوگ جو اس وقت ہجرت کر کے گئے تھے وہ تھے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوچو کہ ان کے یعنی کہ مطلب داماد اور بیٹی. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی تھے دا کزن آف دا میسنجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن. اینڈ ابو سلامہ بن عبد الاسد among a group of almost 80 sincere and faithful men and women. May Allah be pleased with them all. radiyallahu anhum ajma'in. اور ابو سلامہ بن عبد الاسد جو 80 لوگوں کا پورا گروپ تھا جو مومن لوگ تھے، سنسیئر لوگ تھے، اس میں مرد اور عورت. تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ لوگوں نے مطلب ہجرت کی، اور رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ promised them a great reward in this world and the next. اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کو بڑا اجر دے گا، اور آخرت میں تو بہت بہت بڑا اکبر اجر دے گا. اکبر یعنی بہت بڑا اجر ہے، تو سوچ لو وہ جنت ہے. اور اللہ کا دیدار. اللہ said لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. We will certainly give them good residence in this world. ہم ان کو اس دنیا کی زندگی میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اچھا گھر دیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہما الشعبی ان قتادہ رحمہ اللہ said this means کہ ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے اچھا ٹھکانہ جو اللہ نے کہا المدینہ، جو مدینہ شہر ہے وہ. It was also said that it meant good provision. اور مدینہ بہت ویسا تھا نا، زرخیز تھا، وہاں پر اتنے کھجوروں کے باغ اور کھیت اور سب ہریالی اور سب اگتا تھا نا وہاں. تو اچھی یعنی کہ اچھا رزق بھی دے گا اللہ. دس واز دا اوپینین آف مجاہد، اور یہ ان کی رائے میں مطلب یہ کہا گیا کہ گڈ پروویژن بھی. دیر از نو کانٹراڈکشن بٹوین دیز ٹو اوپینینس. اور یہ دونوں کی جو رائے ہیں کہ المدینہ ہے اور یہ کہ گڈ پروویژن بھی ہے، اچھا رزق ہے، تو یہ دونوں میں کوئی مطلب یہ اختلاف نہیں ہے، مطلب وہ ایک ہی جیسی بات ہے. فار دے لیفٹ دیئر ہومز اینڈ ویلتھ، انہوں نے اپنے گھر بار دولت سب کچھ چھوڑ دیا، پراپرٹیز چھوڑ دی. بٹ اللہ کمپنسیٹڈ دیم وتھ سم تھنگ بیٹر ان دس ورلڈ. اللہ نے ان کو اس کے بدل میں اس دنیا کے اندر بھی اس سے بہتر کچھ دیا. whoever gives up something for the sake of Allah، اگر کوئی بھی اللہ کے لیے کوئی چیز کو چھوڑ دے گا، کوئی بھی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ compensates him with something that is better for him than that. And this is what happened. تو اللہ اس کا اجر جو اس کا بدل ہے وہ بہت اچھا دے گا کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس سے بہت اچھا بدل. اور یہی چیز ہوئی بھی ہے. He gave them power throughout the land. اور پورے دیکھو عربیہ میں ان کو سب کو یعنی حکمرانی اللہ نے دیا، ان کو حاکم بن گئے. and caused them to rule over the people. اور لوگوں کے اوپر سوچو کہ وہ حاکم بن گئے. so they became governors and rulers. اور پھر وہ وہاں کے مطلب حکمران ہو گئے. and each of them became a leader of the pious. اور کتنے لوگ جو تھے وہ یہ بنے کہ مطلب امیر المؤمنین یعنی پائس مومنین کے لیڈر، امیر. اللہ tells us that his reward for the muhajirin in the hereafter is greater than that which he gave them in this world. تو اللہ ہم کو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر جو ہے مہاجرین کے لیے جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے، تو وہ کتنی مارے کھا کھا کے اور کیا نہیں ان کو ظلم سہنا پڑا تھا، وہ تمام سہنے کے بعد ان لوگ نے ہجرت کی ہے. تو ان کا اجر جو ہے وہ بہت بہت بڑا اکبر ہوگا آخرت میں، جو کہ اللہ نے جو اس دنیا میں ان کو دیا اس سے بہت زیادہ ہوگا وہ. He says، اللہ کہتا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. But indeed the reward of the hereafter will be greater. اور جو اجر
مطلب اس کا ہے، مطلب آخرت کا، ہیئر آفٹر کا، وہ بہت بڑا اکبر ورڈ آ گیا ہے، یعنی بہت بڑا گریٹر ہوگا، میننگ گریٹر دین دیٹ وچ وی ہیو گیون یو ان دس ورلڈ. تو اس دنیا کی زندگی میں ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس سے بہت زیادہ ہوگا، وہ بہت بڑھ کر، نیچرلی وہ تو بڑھ کر ہی ہوگا. لو کانوا یعلمون اف دے بٹ نیو، کہ اگر وہ جانتے، مینس اف دوز ہو اسٹیڈ بیہائنڈ، تو جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے لیے کہا جا رہا ہے، اینڈ ڈڈ ناٹ مائگریٹ، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کاش وہ جانتے کہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ اگر ہجرت نہیں کی. اف دوز ہو اسٹیڈ بیہائنڈ اینڈ ڈڈ ناٹ مائگریٹ ود دیم only knew what Allah prepared for those who obeyed him. تو کاش وہ جانتے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور وہ تو بہت بڑی جنت ہے. جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی ہے and followed his messenger، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جس نے. Then Allah describes them as، پھر اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیسے تھے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، those who remained patient، یعنی انہوں نے بڑا صبر کیا. کیسا صبر نہیں ہوگا، کیا ان کی بھوکے مارنا، پھر ان کے اوپر اتنی گرم ریت کے اوپر ان کو لٹانا، پھر ان کے اوپر پتھر رکھنا، اور کیا کیا ان کو گھسیٹنا وہاں، اور ان کو مطلب اتنی ان کی ٹارچرنگ، مارنا، وہ جو ویپ یعنی جو چابک ہوتی اس سے مارنا، ہنٹر سے مارنا، یہ سب کیا ہے، بہت ساری تکلیف تھی. ایسی تکلیفوں کے لیے ہم بول تو 2 منٹ میں رہے، لیکن وہ تکلیف کو لوگ کتنا سہ رہے تھے. تو وہ لوگوں نے جو ہجرت کی ہے نا، ان کے لیے تو اللہ نے بولا بہت اجر ہے ان کے لیے. Those who remained patient and put their trust in their Lord، تو ان کا جو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا نا کہ وہ لوگ توکل بھی کر رہے تھے اپنے رب کے اوپر، کہ وہ کرے گا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اس کے لیے سب آسان ہے. میننگ دے bore their people's persecution with patience، انہوں نے وہ تمام ظلم اور ستم خوب صبر کے ساتھ سہا. putting their trust in اللہ، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. who made their end good in this world and the hereafter، اللہ نے ان کا آخری انجام اس دنیا کا بھی بہترین کیا، اور آخرت میں تو ہے ہی بہت اچھا. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر